السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطلب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انار کا ذکر کر دوں، کیونکہ میں ذکر کر رہا تھا نا کہ کچھ لوگ احادیثوں کو، قرآن کو، آیات کو لے کر، ان کے بتائے ہوئے جزوں کو لے کر بے دھڑک استعمال کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ انار کے اندر 3 ذائقے آتے ہیں، ایک کھٹ میٹھا ہوتا ہے، ایک انتہائی میٹھا ہوتا ہے جسے بدانہ کہتے ہیں، اور ایک انتہائی کھٹا ہوتا ہے جسے کندھاری انار کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بات آپ کو میرے چینل سے بخوبی واقفیت ہو گئی ہوگی کہ ہر کھٹی چیز جو ہے نا وہ مقوی قلب ہوتی ہے، دل کو قوت دیتی ہے۔ ہر جو ہے میٹھی چیز گرم تر ہوتی ہے اور ہر کڑوی چیز جو گرم خشک ہوتی ہے۔ اس طرح پھر آگے مزاج بتاتا جاؤں گا۔ انار جو ہے میٹھا گرم تر ہوتا ہے اور خشک سرد ہوتا ہے، انتہائی کھٹا یعنی کندھاری انار، اور کچھ کھٹا میٹھا ہوتا ہے وہ تر گرم یا گرم تر۔ آپ اس مزاج کی طرف جتنی کھٹاس ہے یا جتنی مٹھاس ہے اس کے مطابق اس کا مزاج بنے گا۔ انار بہترین ہے بھوک لگانے کے لیے، انار بہترین ہے پیشاب لانے کے لیے، یہ میٹھے انار کی بات کر رہا ہوں۔ انار بہترین ہے انسان کے اندر خون کی وافر مقدار پیدا کرنے کے لیے۔ انار وہ پھل ہے جو جنت میں بھی ملے گا، انار وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا۔ عزیزان محترم، قرآن میں ذکر ہونے کے باوجود ہم نے یہ پایا کہ انار گرم تر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس مزاج والا آدمی اسے کھا سکتا ہے، پیلے یرکان والا کھا سکتا ہے، پیشاب کی جلن والا لے سکتا ہے، معدے کی جلن اور تیزابیت والا لے سکتا ہے۔ اس میں جس انسان کے معدے میں غذا زیادہ دیر رکے نہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں نے کہیں قول پڑھا تھا کہ انار کے اندر جو باریک اس کا پردہ ہوتا ہے نا، جس کی غذا معدے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے، وہ اس کا پردہ کھا لیا کرے تو یہ قبض کی صورت کر کے غذا کو جسم میں روک کر، قوت ماسکہ کو بڑھا کر، یہ انار کا پردہ تو اس کی غذا کو ہضم کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قول میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وافر مقدار خون پیدا کرنی ہو تو آپ انار استعمال کریں، اور یہ اتنا لذیذ پھل ہے آپ یقین جانیں کہ اس کی اتنی اقسام آ چکی ہیں دائیں بائیں۔ خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں بدانہ انار سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے، تو یہ چونکہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، غریب لوگ پھر سادہ لے لیتے ہیں۔ اور جیسا بھی ہو، انار آپ کو میٹھا انار کھانا چاہیے جس کے اندر گرمی کی زیادتی ہے، جس کے اندر تیزابیت کی زیادتی ہے، جس کے اندر خون کی کمی ہے، جو تسکین قلب چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے وہ جسم کو، تو میٹھے انار کا استعمال آپ کر لیا کریں۔ ہاں، جس بندے کے اندر بلغم کی زیادتی ہے، جس بندے کے اندر پیشاب بہت زیادہ آنے کی علامات آ رہی ہیں، اور جس بندے کو انتہائی رطوبتی امراض ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، بلغمی کھانسی ہے، وہ حضرات کھٹے انار کھا لیں گے تو کبھی بھی آپ کی بلغم آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ کھٹا انار بلغمی مادے کو صدا میں بدل کر خون میں بدل دیتا ہے۔ یہاں آپ ایلوپیتھک تھیوری پہ نہ جائیے گا کہ جی کھانسی ہو تو ڈاکٹر تو کھٹی چیز روکتے ہیں۔ ہاں، جب بلغمی کھانسی ہو، ناک بہہ رہا ہو پانی کی طرح، جب آپ انار میٹھا کھائیں گے تو یہ مرض بڑھے گا، یاد رکھیے گا، حالانکہ اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ جب آپ کے اندر جسم میں انتہائی رطوبات پیدا ہو چکی ہوں، آپ کھٹا انار لیں گے تو وہ رطوبات آپ کی خشک ہو جائیں گی، تیزابیت کی وجہ سے سکڑ جائیں گی، خون میں بدل جائے گا آپ کا کچا مائی مادہ جو ہے، تو وہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ کھٹا انار آپ جتنا بھی کھائیں گے قبض کرے گا، میٹھا انار آپ جتنا بھی کھا لیں گے قبض نہیں کرے گا۔ کھٹا انار چاہے آپ 2 کلو کھا لیں شدید قبض کر دے گا، بلکہ خونی بواسیر پیدا کر دے گا، بادی بواسیر پیدا کر دے گا۔ یہ کھٹے انار کے اندر طاقت ہے جو کھنداری ہے۔ میٹھا انار ہے، بواسیر کے لیے بھی مفید ہے، خون آنے کے لیے بھی مفید ہے، زیادہ جوش اور غصہ اور چڑچڑاپن کے لیے میٹھا انار بڑا مفید ہے۔ اور تیزابی مادہ، جس بندے کو بے خوابی ہے، نیند نہیں آ رہی، وہ کھٹا انار کھا کے دیکھے نیند بالکل اڑ جائے گی۔ میٹھا انار کھائیں، نیند نہیں آ رہی، نیند آ جائے گی۔ یہ ہیں وہ مزاجوں کے فرق جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو بازاری مارکیٹی حکیم ہے نا،
تو وہ خام خواہ جناب یہ کھجور کی معجون بن گئی، یہ معجون کلونجی بن گئی جی، یہ معجون سنا بن گئی جی، یہ فلاں بن گئی، یہ ساری بکواس ہے۔ کلونجی کا مزاج گرم خشک ہے، کھجور کا مزاج گرم تر ہے، انار میٹھے کا مزاج گرم تر ہے، انار جو بالکل پھیکا ہو وہ تر گرم کی طرف چلا جاتا ہے، جو کھٹا کھنداری ہے وہ خشک سرد ہے۔ اب ایک جیسے انار ایک کیسے مزاج ہو جائے گا؟ یہ وہ علم ہے جو جاہلوں کو نہیں پتہ۔ تو عزیزان محترم، یہ انار کی خاصیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ انار کا جو چھلکا ہے وہ کسی بھی انار کا ہو، اس کا مزاج خشک اور سرد ہے۔ عارضی طور پر کثرت حیض کا خون آ رہا ہو، عارضی کہہ رہا ہوں، اس کو بھی روک دے گا لیکن بعد میں اور تیز کر دے گا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ خشک ہے، خشکی سے شرائنیں پھر اپنا کام جاری کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے جس کو شدید موشن آ رہے ہوں، پتلے موشن ہوں یا سفراوی موشن ہوں، انار کا چھلکا خالی آپ سکھا کر پیس کر اسے ½ ٹی اسپون یا ٹی اسپون لے لیں عمر کے تقاضے سے، تو وہ قبض کر دے گا۔ جس بندے کو الٹیاں زیادہ آ رہی ہیں، انار کا چھلکا آپ لے لیں، زبان پہ رکھیں، چوسیں، چبائیں، اس سے بھی آپ کی الٹیاں بند ہو جائیں گی۔ تو جس بندے کے اندر بہت زیادہ پلپلا پان ہے، خون کی بہت زیادہ کمی ہے، صدا کی بہت زیادہ کمی، انار کا چھلکا استعمال کرے وہ ہو جائے گا۔ جسے جریان جو ہے حد سے زیادہ بہہ رہا ہے، جس ماں بہن بیٹی کو لیکوریا حد سے زیادہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، وہ انار کا چھلکا، انار کے پھول دونوں گرینڈ کر کے آپ لے لیں، تھوڑی بہت چینی ملا لیں، کیونکہ کافی کھٹا اور کاٹھا ہوتا ہے، کڑواہٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس اپنی خشکی سردی کی وجہ سے یہ لیکوریے کو، یہ جریان کو، بلغمی کھانسی کو، یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح نزلے کو یہ جام کر دے گا۔ یہ وہ علم ہے جو غذائی علم ہمیں قانون مفرد اعضاء طب صابر سے ملا۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری کی ساری باتیں صرف آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر میری ان باتوں سے اور میرے ان غذائی مزاج کے بیان کرنے سے کسی بھی بہن بھائی کو فائدہ ہو تو میرے لیے ضرور دعا کیا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھنے کی توفیق دے، خاص اپنے کرم اور فضل سے ہمیں صحت مند رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ تر و تازہ رکھے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ دعا ضرور کیا کیجئے۔ کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ یہ غذائیں، یہ پھل، یہ سبزیاں صحت کو برقرار رکھ سکتی ہیں، موت کو نہیں بچا سکتی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے مرنے کی تیاری ساتھ ساتھ ضرور رکھا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔